شخص کو اگر خالق کا معنی پتا ہو تو وہ مخلوق میں کسی ذات کو خالق کہنے پہ راضی ہوگا؟ بھائی وہ مخلوق میں سے کسی کو خالق، رازق اور رب کہنے پہ راضی اس لیے ہوا ہے اسے لفظ کا معنی نہیں پتا۔ اگر معنی کی وضاحت ہو جاتی تو وہ کبھی بھی کسی غیر اور نااہل شخص کو وہ لقب نہ دیتا۔ چلے آسان کر رہا ہوں، اب تیسری مثال دے رہا ہوں، تیسری مثال میں مزید آسان ہو جائے گا۔ اگر ہمیں لفظ ولی کا مطلب پتا ہوتا، ہمیں نہیں، میں الفاظ ہمیں استعمال کر کے معاشرہ بنا دیتا ہوں، آپ کو مراد دے رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ اگر لوگوں کو ولی کا معنی پتا ہوتا تو کیا وہ اس شخص کو ولی کہتے کہ جس کا لباس بھی مکمل نہیں ہے؟ بھائی ایک ننگے بدن کا بندہ بیٹھا ہے تو کہتے ہیں ولی ہوتا ہے۔ اگر اسے معنی پتا ہوتا نا ولی کہتے کسے ہیں؟ اس لیے کیا خوب کہا ہے، ولایت کے منصب کو کیا خوب سمجھے، جسے دیکھا پاگل کہا یہ ولی ہے۔ ولایت کے منصب کو کیا خوب سمجھے، جسے دیکھا پاگل کہا یہ ولی ہے۔ یہ سارا اختلاف ہی لفظ اور معنی کی وجہ سے ہے۔ بھئی حدیث تو ایک ہی ہے، پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں اور غیر بھی اسے مانتا ہے کہ رسول نے کہا، لیکن جھگڑا کہاں پہ آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے دوست، ہم کہتے ہیں نا، یہاں مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف اور حاکم۔ تو اختلاف کیوں ہوا؟ لفظ اور معنی کے اختلاف کی وجہ سے۔ اس مطلب ہے کہ جتنا نزاع ہے ہمارے درمیان، یہ جتنا جھگڑا ہے ہمارے درمیان اور جتنے اختلافات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ان کا بہت زیادہ حصہ لفظ اور معنی کے ریلیشن کی وجہ سے ہے۔ اگر لفظ مولا کا وہ معنی مراد لیا جائے جو ہم شیعہ نے حیدر قرار سمجھے ہیں، تو وہ کبھی بھی پیغمبر کے بعد در علی کو چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ نہ چلتا۔ گفتگو کی تمہید تھی، میں جس نتیجے تک پہنچانا چاہتا تھا میں پہنچ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے آج کے دور کے جتنے بھی تنازع ہیں، جو اختلافات ہیں، اگر حسن تکلم سے اور خوبصورتی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر سمجھائے جائیں تو ہر بندہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ہمارے دوستان عزیزان بہت سارے ہیں جو فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں چیزیں۔ تو اس دور میں ہزاروں سوالات ہیں جو شیعت پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھئی ایک الزامات کا سمندر تھا شیعت کے خلاف، بھئی شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، لیکن اس میڈیا نے ان سارے الزامات کو دھو ڈالا ہے۔ اب لوگ شیعت کے قریب آ رہے ہیں، جب قریب آ رہے ہیں تو قریب آنے میں سوال بنتا ہے، ہم نے یہ سنا تھا کہ تمہارے مذہب میں یہ عقیدہ ہے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے نا کہ آج کی مجلس کے اندر آنے والے جوانوں کے پاس علم کا اتنا اسلحہ ہو کہ معاشرے میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ تو یہ وجہ ہے ولایت علی علیہ السلام اور اس کے تقاضوں کو انتخاب کرنے کی وجہ، کہ ہم اپنے جوانوں کو اس اسلحے سے لیس کر سکیں تاکہ معاشرے میں ہمارا جوان جائے۔ یہ بات کہنے کے لیے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے اس منبر کی اتنی برکتیں ہیں نا، اتنی برکتیں ہیں، ہمارا 5 سال کا بچہ بھی ہو نا تو بڑے بڑے ملا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ اس مجلس آزاد کی برکتیں ہیں باخدا، اور یہ تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے بڑے سے بڑے مفتی کو بھی بٹھا دو نا تو وہ ان شیعہ نے حیدر قرار کے چھوٹے سے بچے کو بھی رستے سے نہیں ہٹا سکتا جو رستہ علی ابن ابی طالب نے دیکھا۔ یہ طاقت ہے اس منبر کی۔ لیکن آج ضرورت ہے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا جائے۔ اس دور میں جتنے سوالات ہمارے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، شیعہ نے حیدر
निशाना बनाया जा रहा है, इंतहाई खूबसूरती के साथ उसके जवाब दिए जाए ताकि हमारे जवान तैयार हों। और ऐसा नहीं हो सकता कि हर माशरे के अंदर इस मकतब को पढ़े लिखे जवान की जरूरत ना हो। आइम्मा तारीम के जमाने में, इमाम सादिक का दौर के पिछले साल तफसील से बयान कर चुका, ऐसे ऐसे असहाब, ऐसे ऐसे अफराद जो मुदाफिए हरी में विलायत आइम्मा इत्तेहाद थे, जिन्होंने माशरे के अंदर आइम्मा की विलायत का ऐसा दिफा किया और हक अदा किया कि इमाम को वाकई कहना पड़ा कि अगर ये ना होते तो हमारे बाबा की बताई हुई शरीयत तबाह हो जाती।